الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کی خاص فضل سے سورہ اعراف چل رہی ہے۔ سورہ اعراف کی آج آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک، یہ 4 آیات ہیں موضوع کے مطابق 4-5، اور یہاں پہ 13ویں سپارے کا یہ 10واں رکوع ہے۔ اللہ اکبر بیان کر کے عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جو ہمارا رکوع مکمل ہوا اس میں ہم نے مومنوں کی صفات پڑھی، وعدہ کر کے خلافی نہیں کرتے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آخرت کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خفیہ اور سر عام خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کر کے اس کو نیکیوں میں بدلتے ہیں، یا کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ آگے سے اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو بندے یہ کام کریں گے ان کو اللہ جنت کے اندر انعامات، نعمتیں، رحمتیں، راحتیں اور فضل کی خوشخبری سناتا ہے، اور جو ان کے الٹ چلیں گے ان کے لیے بجائے انعام کے عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری اپنی دین ہے، میں جس کو اس انعام والوں میں شامل فرماؤں، جس کو عذاب والوں میں شامل فرماؤں۔ اللہ ہم سب کو انعام والوں میں شامل فرمائے۔ ہاں، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے وہ صفات ہے بتا دی ہے۔ یہاں سے اگر اسلام آباد جانا ہو، ہم یہاں بیٹھ کے دعا کرتے رہے اللہ جی اسلام آباد پہنچا دے، وہ پہنچانے پہ قادر ہے، پہنچانے میں پہنچا سکتا ہے، لیکن دنیاوی اسباب ہیں، آپ کو یہاں سے اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، پھر اسلام آباد پہنچے گی۔ جنت اس نے بتا دی ہے، راستہ بتا دیا ہے، یہ صفات بھی بتا دی ہے، یہ صفات اپنانے کی کوشش کریں گے تو جنت میں پہنچے گی۔ ادھر بیٹھے بیٹھے اس طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جنت نہیں ملے گی، اس کا اپنا فضل ہے۔ اچھا جی، آج کی جو آیات ہیں، کافر کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں آئی، تو فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ یہ میں جو بھی بات کر رہا تھا وہی آیت آ گئی ہے۔ وَيَهْدِي اللہ ہدایت دیتا ہے اِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، آپ نے کوشش کرنی ہے بس ان کاموں کے اوپر کرنے کی، پورے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اتنا ہماری ولی اور نبی اور نیک لوگ، اللہ کے صالح لوگ، ہم گناہ گاروں کی اتنی بساط اوقات نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں ہم سے 5 نمازیں بھی نہیں پوری، سچی بات ہے، خود میں میری اپنی رہ جاتی ہے، ایسے ہی میں کہتا ہوں ہم سے 5 نمازیں پوری کرنا مشکل کام ہے، باقی تو ہم نے اللہ فرماتا ہے کہ میرے راہ میں جو کوشش کرتا ہے اس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ تو ہم نے ہدایت کی، ان کاموں کی کوشش کرنی ہے، آگے مدد کرنی اللہ نے، توفیق دینی اللہ نے، بخشنا اللہ نے خود ہے، اور اس کے فضل سے ہی ہمیں نیکی کی بھی امید ملتی ہے۔ اگر کہیں ہم نماز پڑھ لیں، سجدہ کر لیں، 2 آیتیں تلاوت کر لیں تو اس میں اپنے آپ کو بڑا نہیں بڑے آج میں تیر مارا ہے نا، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر سجدہ کرنے کی، 2 آیتیں پڑھنے سننے کی توفیق بخشی دی، اس کی مہربانی ہے۔ اب اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں بلایا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے، کافر کیا کہتے تھے؟ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ جو اوز پہاڑ ہے یہ سونے کا بن جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، دوسری ایک روایت کہ یہ پہاڑ سارے ختم ہو جائیں اور یہ زمین بالکل جنگل ہے، سارا پہاڑی علاقہ ہے مکہ کا جو ہے، جو لوگ جاتے ہیں، میں بھی گیا ہوں، اللہ مجھے دوبارہ لے جائے، جو گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے ان کو بھی لے جائے، سب کو اللہ اپنے در کی نبی کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ پہاڑ ہے بالکل کالے پہاڑ ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا اس وقت آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے کہا جی یہ ختم ہو جائے، ادھر زمین ساری جو ہے نا وہ نہریں نکل آئیں، دریا نکل آئیں، اور زمین جو ہے نا ساری زرعی زمین ہو جائے، ایگریکلچر لینڈ بن جائے، اس کے اوپر ہمارے لیے جناب سونے کے اوپر پہاڑ بن جائے، یہ وہ سارے جناب۔ تو آپ وسلم کو اللہ نے وہی نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا انہیں بتاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا محبوب محمد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بعد میں اٹھے گی، اللہ کام پہلے کر دے گا، ہاتھ سے بعد میں شاید ہاتھ اٹھانے بھی نہ پڑے۔ دوسرے روایت ہے حدیث میں وہ بارش کے لیے جب آپ کو دعا کے لیے کہا کہ آپ نے دعا پھر آپ کے سامنے منتیں کی آپ دعا کریں اللہ بارش روک دے، ٹھیک ہے وہ محمد ہے،
وہ کوئی عام بندے نہیں ہے. اگر بشر بھی ہیں تو ان جیسا کوئی بشر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, لوگ بشر ہے تو ان جیسا ہم میں سے کوئی بشر ماننے جنا ہی نہیں ہے. ان کا اتنا رتبہ اللہ کے بعد سب سے عرفہ والا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا میں مجھے دے دوں گا. لیکن جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ تھا, مانگ کے جو معجزہ دیا جاتا ہے من و سلمہ, جو بھی مانگ کے کسی بھی قوم نے معجزہ دیا ہے اس کے بعد ان سے اس کی قدر نہیں ہوئی ہے تو پھر پکڑ اس کے اوپر سخت ہوتی ہے. ایک آپ اپنے چھوٹی سی مثال لیں, آپ اپنے دفتر میں اپنے باس انچارج کے پاس سامنے, آپ کسی دکان مزدوری کسی کے ٹھیکیدار کے سامنے, آپ کسی اپنے گھر کی مثال لیں اپنے والد صاحب کے سامنے یا کسی وڈیرے, آپ اپنا اسے خود مانگ کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی سرزش اور پوچھ پکڑ زیادہ ہوگی کیونکہ تو نے خود کہا تھا میں یہ کام کروں گا. اور اگر اس نے ڈیوٹی لگائی آپ سے کوئی کمی پیشی لے آ گئی تو اس میں معاملہ, لیکن اگر آپ خود اگر دیو جی یہ تو کام مشکل ہی کو نہیں ہے میں دیو, میں اگر نہ ہوا تو پھر بڑا معاملہ اس کے اندر الٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جو معجزے میں نے دیے ہیں محمد رسول اللہ خود کم معجزہ ہیں. محمد رسول اللہ ان کی ذات خود کم معجزہ ہے گئی, آپ معجزے مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن تو سب نے دیکھا, اگر میرے حسن کے ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو یہ دنیا دانت نہیں لائے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کو اگر تھوڑا سا کافروں نے دل میں دکھ پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پہ بلا لیا, محبوب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں میرے دل کا میں درد, ہمیں دل میں درد ہو, ہمیں تکلیف پہنچائی نا, ہمیں تکلیف پہنچتے نا, ہم اپنے کسی اچھے دوست, ہمیں دوست بچھا لیتا ہے, ماں باپ بلا لیتے ہیں, کوئی بھائی بلا لیتا ہے, کوئی دوسرے کے پاس, پیر صاحب کے پاس, کسی جو اچھا لگتا ہے اس کے پاس جا کے دل کا درد رو لیتے ہیں. جب محمد کو دل کے درد تھا تو اللہ نے فرمایا محمد تو مجھے اپنے دکھڑے سنا, میں تیرے دل کا رجب جہاں 27 رجب کے اندر اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس آ جا, میں تیرے دل کو قرار دیتا ہوں, میں تجھے اپنے دکھڑے مجھے سنا. ان کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کر, ان کے لیے اگر تو قرآن کی آیت ہے, میں مفہوم سنا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے بات کرتا ہی نہیں, قرآن کی آیت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کافروں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کو زیادہ دکھ درد ہے نا تو ایک سیڑھی بنائے سیدھی آسمان تک, اور ان کافروں کو سیڑھی سے آسمان پہ چڑھائے, یہ سیڑھی پہ چڑھ کے جنت جہنم میرے فرشتے اور مجھے بھی دیکھ لیں, اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. استغفر اللہ, ان کے لیے روتے ہو, ان کے لیے پریشان, ان کے اوپر مور لگ چکی ہے, یہ ایمان نہیں لائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کم معجزہ ہے کوئی ان کے لیے, پہلی بات. سب سے دوسری بات, قرآن تھوڑا کم معجزہ تھا جو اللہ خود جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں تو وہ ریشہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, جس کو محمد رسول اللہ کے سینے اثر, اور یہ وہ قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے, قرآن سے پوچھیں آپ کیا ہے. قرآن کے اندر جب آپ کی جناب عمر کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے لعمرک, قرآن کیا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قیام فرماتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چادر اوڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. پڑھتے ہیں جتنی آگے قرآن پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے سینے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے چہرے کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے والضحیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کی زلفوں کی باری آتی ہے تو قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معجزے پڑھیں گے, پورا قرآن تو تعریفیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہے. آپ کی وہ ذات ہے اور اس کے بعد بھی وہ معجزے مانگتے پھرے, اور پھر معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی بھی. اپنی انگلی پیالے میں ڈالتے ہیں جناب, اس میں سے پانی بہنا سارے رج کے پی لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات, آج ہم اوپن ہارٹ سرجری سنتے ہیں جی, پورا بندہ یہاں سے کھولا جاتا ہے اور اس کے اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے, اور پھر اور 90% 70% 80% کامیاب نہیں ہوتی, 20-30% کامیاب ہوتی ہے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے 5 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری کروائی ہے جبرائیل کے ذریعے. پتہ ہے آپ کو, جسے شق صدر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں جب لے کے جانا تھا پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. میں کوئی بات اپنے سے نہیں کرتا, ساری باتیں احادیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جناب جبرائیل آئے, تشت کے اندر جناب رکھا, اور آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرا دل نکالا گیا, اسے صاف کیا گیا, پاک کیا گیا, پوری روایات ہیں. آج ہم 1400 سال بعد یہ میڈیکل بنا کے دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزے مانگے گے جن کو زندہ اپنے جسم خواب نہیں, اپنے جسم کے. ابوبکر صدیق کو ابوبکر سے موضوع سے شاید آج نکل ہی گیا, ابوبکر صدیق کو ابوبکر صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے تو کفار نے آ کے نا ابوبکر صدیق کے آگے بیٹھ گئے, اور اتنی باتیں. یہ محمد نعوذ باللہ کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں, کبھی اللہ کے بارے میں اور یہ اور وہ, اور قرآن میرے پہ نازل ہوتا ہے. اتنے پہلے اس نے استغفر اللہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں. تو اب جناب ایک نیا شوشہ استغفر اللہ یوں کر کے میری ایک نئی کہانی سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں راتوں رات اللہ سے مل کے جنت دیکھ ہے.
ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کس نے کہا؟ نے کہا محمد رسول اللہ نے کہا اگر میرے محمد نے کہا ہے تو وہ بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے آگے کہ اب ان کو امن کے خلاف، نے کہا اگر یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا تو پھر یہ بات کبھی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ کے نام کو اللہ کے نبی نے صدیق کہا۔ آپ کا اصل نام صدیق نہیں ہے، ابو قحافہ آپ کی وہ کنیت ہے اور عبداللہ غالباً آپ کا اصل نام ہے۔ اور ابو بکر صدیق جو ہے وہ صرف سچا ہونے کی وجہ سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا کہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس کے شعر کے اوپر میرے خیال میں ختم کرتا ہوں۔ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ زندگیاں ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، سیاہیاں مٹ جائیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھ بیان کر سکتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کم معجزہ تم یہ کہتے ہو پہاڑ بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، جنہوں نے لانا ہے وہ اتنے معجزوں کے اوپر بھی لائیں گے، جنہوں نے نہیں لانا نہیں لائیں گے۔ اور یہ جو بات ہے نا، جو ایمان لائے ہیں وہ بھی معجزوں کے اوپر نہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے لائے ہیں۔ جن کو اللہ نے چاہا ہے وہ انعام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ جی میری جو ہے نا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ جی میں اسلام کی مدد عمر ابن خطاب سے فرما۔ اللہ نے عمر کو بھیجا، جا عمر، ٹھیک ہے جی، اور جا کے آپ نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے یہ سارا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ انتخاب فرماتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر چاہیں گے کہ ہمیں ہدایت ملے تو اللہ دے گا، جو قرآن کے اندر فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان کوشش کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ جیسے میں نے کہا اسلام آباد جانا تو اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، لاہور جانا تو لاہور کی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہاں بیٹھے بٹھائے آپ لاہور پہنچانا چاہے وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ کو دنیاوی اسباب کرنے پڑے گی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے ہیں نا ان کے دل اللہ کی یاد سے صرف چین پاتے ہیں۔ جو ایمان لے رہے ہیں ان کو اگر دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو اگر دل، اس سے کیا مراد ہے جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان پہ کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے تو بندے کے دل کے اندر دکھ ہوتا ہے، بندے کا دل غمگین ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، بندہ رو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ کو اگر سکون چاہیے، یہ سنی سنائی باتیں نہ کیا کریں، اس کو آزما کے دیکھیں۔ کسی ٹائم آپ کو پریشانی ہو، کوئی اللہ بچائے، لیکن اگر کوئی آ جائے اس وقت آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اللہ نے سکون نہ دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا قرآن خود فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن رکھو دلوں کا سکون کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے، جب کفار کی وہ باتیں، نماز نہیں تھی، اللہ کا ذکر، لمبے لمبے سجدے، پورا پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بڑھائی جا رہی ہے۔ اور سورہ انفال کے اندر اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پر اور زیادہ توکل کرتے ہیں۔ یہ مومن بندے کی صفات اور شانیں کہ مومن بندہ کیا کرے گا؟ جو ایمان لائے اس کے دل اللہ کی یاد، اس کو جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کر لے اس وقت تک اس بندے کو چین ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کو نا ٹھیک کرنے کا، صاف کرنے کا، پاک کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، سائیکل خراب ہو جائے، موٹر سائیکل، اس کو بھی اوزار ہوں گے مکینک جس کے ساتھ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ گاڑی خراب ہو جائے گی، کوئی بھی بلب، کوئی بھی چیز خراب ہو جائے گی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوگا، انسٹرومنٹ ہوگا۔ جب دل جو ہے نا بیمار ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دل کو اگر آپ نے پاک اور صاف کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے پاک اور صاف۔ دل کو اگر آپ نے سکون دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے سکون دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اصل میں دل ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے۔ دل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے اصل میں۔ اس کے علاوہ اس میں آپ جب غیر اللہ کی محبت داخل کریں گے، اس کے اندر کسی غیر اللہ کو بٹھائیں گے، وہ دل کے اندر بے سکونی پیدا کرے گا۔ سکون کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، اور بنا کے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے اندر خود روح پھونکی، اللہ نے خود روح پھونکی۔ تو جو ہمارے اندر روح ہے نا وہ اللہ کے ذکر کی ہمیشہ متلاشی رہتی ہے، اللہ کے ذکر کی۔ اور جو مومن بندہ ہوگا اس کی روح ہمیشہ اللہ کے ذکر سے چین پائے گی۔ تو جو ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ اور اللہ کا یاد کیا ہے؟ قرآن پڑھیں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اس کے فرامین پڑھیں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ بس آخری بات کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے،
اللہ کی یاد یہ حدیث قدسی، جس طرح سورہ فاتحہ ہے قرآن کی، اسے سورہ فاتحہ کا ایک اور نام بھی ہے، اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے یعنی پورا قرآن ایک طرف سورہ فاتحہ، اسی طریقے سے حدیث کے اندر ایک حدیث ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، تمام حدیثوں کی ماں، ام السنہ تمام حدیثوں کی ماں، اور اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے جی، جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اس حدیث کے اندر جا کے یہ ہے کہ جو آپ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ سے بندہ باتیں کرے تو وہ بندہ نماز پڑھے، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور جب بندہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے اس وقت آپ قرآن پڑھیں۔ تو اللہ کا ذکر یہی ہے، آپ نے اللہ سے خود باتیں کرنا چاہتے ہیں نماز نہیں کر کے کھڑے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے جائیں جو کرنی ہے، اور آپ چاہتے ہیں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا شروع ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کی، میرے دل کی، آپ سب کے دل کی دنیا بدل دے گا۔ جو آج آیات پڑھی ہیں اس کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ذات کے بارے میں پڑھا، اور دوسری ہم نے یہ پڑھی کہ خود سے کوئی ڈیمانڈ اور وہ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اسی کے اندر قناعت، رضا، صبر، شکر، اسی کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، اور جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی یا کوئی بھی معاملہ ہے آپ ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک جو ہے نا وقت پورا ہو گیا واقعہ یاد آ گیا، میں اس دن سنا رہا تھا حاجی صاحب کو کہ امام احمد بن حنبل، وہ ایک دفعہ ایک بندہ، سنا دوں واقعہ یا وہ ایک بندہ تھا تو اللہ کا نیک بندہ، اس نے چاہا کہ میں جو دعا مانگتا اس کی قبول ہو جاتی، جو دعا مانگتا قبول ہو جاتی۔ اس ایک دفعہ امام احمد بن حنبل ایک کسی علاقے میں چلے گئے، تو پرانے وقتوں میں بھی آج پرانے وقتوں میں لمبے لمبے سفر ہوتے رہے، تو ان کو رات آ گئی کسی اوپری جگہ، مطلب پرائی جگہ جدھر کوئی ان کی جان پہچان نہیں، انہوں نے مسجد میں کہا میں ادھر رات گزار دوں۔ بندہ ایک آ گیا، اس نے میری طرح مولوی صاحب میں جو مسجد بند کرنی ہے آپ تسی گھر جاؤ۔ انہوں نے کہا میرا گھر شہر ہے، میں وہ ہوں، مہمان ہوں، میں مسافر ہوں، میں رات، انہوں نے کہا کوئی نکلو، مسافر ہو تو اتوں کوئی نہیں، مسجد بند کرنی ہے، اسی تالا لانا ہے جناب، تسی اتوں جاؤ۔ وہ امام اس وقت وہ جانتے تو اس کو نہیں پتا تھا یہ امام احمد بن حنبل ہے، اس نے گھسیٹ کے مطلب زور لگا کے ان کو مشکل سے مسجد سے نکالا دونوں بھائی کو، جو مسجد سے نکال رہے، اور امام احمد بن، یہ 4 امام ہیں، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے جی، جن کی وجہ سے عملی ہے جو ان کو ماننے والے ہیں، ہم امام احمد ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ وہ باہر کھڑے، اوپر سے ایک بندہ آیا رہا، اس نے پوچھا بھائی اللہ نے بندیوں کی مسئلہ کہا، لوگوں نے کہا میں اپنا پر بات کی تعلیم میں سے یہ آپ میرے ساتھ آئے، میرے سے ہر کام گزارے، میرے مہمان بنے، جب میرے جہاں وہ جو کام کر رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب جتنے امام ہیں پوری شریعت نچوڑ کر کے آگے لوگوں کو بتائیں۔ ویسے اس بندے سے پوچھیں کہ نہیں تو اللہ کا یہ ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آج تک اس کا کوئی تجھے فائدہ بھی ہوا ہے، تھوڑا اس کو چیک کر لیں۔ انہوں نے کہا یہ فائدہ تو بڑا ہے، یہ میں آپ کو اس کی بات اللہ ذکر لاتا ہوں، فائدہ تو بڑا، اللہ کا ذکر کرے فائدہ نہ ہو، انہوں نے کہا کیا فائدہ کوئی ہے؟ اس نے کہا میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، ہر وقت کوئی بھی کام کرتا ہوں، میں جو اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت کے جو امام ہیں امام احمد بن حنبل، میں ان کی زیارت کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں، یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ رو پڑے، اور انہوں نے اس بندے کا اٹھ کے اسے کہا یہ بھی تیری دعا قبول ہے، دیکھ اللہ نے مجھے مسجد سے گھسیٹ کے نکال کے تیرے گھر بھیجا ہے کہ اس نے احمد بن حنبل سے ملاقات کرنا، یہ رو رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے، اللہ نے مجھے شہر میں بھیجا، مجھے ادھر رات رکوائی، اور جب رات ہوئی تو مسجد سے نکلوا دیا، حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے کہا نہ احمد بن حنبل ادھر سے نکل، تو نے ادھر نہیں رہنا، تمہیں اس بندے کے گھر جانا ہے، کیونکہ وہ ذکر کر کے دعا کر رہا ہے، مجھے امام احمد بن حنبل سے ملوایا ہے۔ یہ فائدہ ہے آداب ذکر اللہ، تطمئن القلوب، ہر وقت ہر کام میں اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ بیان کیا بھول کی غلطی کمی بیسی کا واسطہ معاف فرما، ان آیات کا جو اصل مول ہے اللہ کی ان آیات کے صدقے ہمارے قلوب اور رنگ کو پاک صاف منور روشن اور اپنا مسکن فرما، اللہ جی اپنا ٹھکانہ فرما، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت، اطاعت اور رضا نصیب فرما، اللہ جی دنیا آخرت کی عزتیں بلائیاں رحمت رحمت قدر سکون عطا فرما، ہم سب کو اس پاک کلام کے اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ جی ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما، ہمیں ہماروں بیماروں کو ظاہری باطن جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہم سب کے ہمارے مظلومین کے صغیرہ کبیرہ برا معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی محمد۔